اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات بر محمد یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے کہ آج شب نو ہو گئی ہے، تقریباً اس طرح کی یہ آخری مجلس ہے۔ اب کل تو شب عاشور ہے تو اس اعتبار سے انشاءاللہ خدا توفیق دے۔ فرمایا حضرت نے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، ان کے پاس جو دین بھی ہے وہ بس زبان تک ہے، مختصر، اور یہ بھی کب تک ہے؟ جب تک یہ دین ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ذرا سا ان کو پرکھا جائے، آزمائش میں ڈالا جائے تو پھر یہ دیندار اور بھی مختصر ہو جاتے ہیں اور بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ پہلے دن سے واپس آئیے آج آخری مجلس میں۔ یہ سماج اتنا گر چکا تھا، اتنا پستی میں جا چکا تھا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پھر رسول اللہ نے اتنا بلند کیا اس سماج کو کہ جہاں مولائے کائنات نے اس دور کے افراد کی تعریف کی ہے، پھر 50 سال جاتے جاتے رسول اللہ کی وفات کے یہ سماج اور معاشرہ پھر اس پستی میں گیا کہ یہ فقرہ میں روز دہرا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ بس نام کے یہ لوگ دیندار ہیں، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے۔ سوال یہ اٹھا تھا کہ پھر اس سماج کو، اس معاشرے کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس ذیل میں یہ بات آئی کہ پہلے نمبر پر خدا کی ہے۔ خدا نے اس کا انتظام یہ کیا کہ انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے سب برداشت کیا ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ انبیاء کے جانے کے بعد جو ان کے جانشینان برحق ہیں انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لیے زحمتیں برداشت کی، وہ چاہے علی کی ذات ہو، چاہے امام حسن علیہ السلام کی ذات ہو۔ ان لوگوں نے کوڑے کھائے، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، گالیاں دی گئی ہیں، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا ہے، لیکن سب برداشت کیا ہے تاکہ ہم لوگ صحیح راہ پر آ جائیں۔ اور پھر جب آتے آتے دور امام حسین تک آیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ شرابی، کبابی، بے دین، لا مذہب یزید جیسا آدمی اب دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا، تو حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اس وقت امام حسین نے جو وجہ بتائی تھی اپنے قیام کی اور یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی، وہ روزانہ تقریباً دہرا رہا ہوں۔ آج اس ذیل میں اپنی ذمہ داری پہ چلتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے اور برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف
وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ پرسوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کروں۔ بات یہاں پر آ کے رک گئی تھی پرسوں کی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہے نا؟ سوال یہ ہوا تھا کہ آپ تو گئے کربلا میں، 2 محرم کو پہنچے، 10 محرم کو شہید ہو گئے، 8 دن کے اندر کون سا امر بالمعروف ہو گیا، کون سا نہی عن المنکر ہوا؟ اس کے بعد پھر تفصیل سے یہ بات آئی کہ امام حسین نے کتنی زحمت اٹھائی ہے اس امر بالمعروف کے لیے۔ معاملہ یہ نہیں کہ انہوں نے کتنا کیا، یہ آج جو ساری دنیا میں 2 مہینہ 8 دن حسین کے غم کے نام پر یہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور پھر باپ مر گیا تو حسین، ماں مر گئی تو حسین، بھائی مر گیا تو حسین، عزیز مر گیا تو، پورے سال نام حسین پر یہ لوگ اکٹھا ہوتے رہتے ہیں۔ تو گویا امام حسین کا جواب یہ ہوگا کہ میں تو جو ہے وہ 10 محرم کو چلا گیا، لیکن تمہارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ممبر چھوڑ کے گیا ہوں۔ صلوات۔ اب دھیرے دھیرے آج میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا رکیے، ایک چیز اور کہہ دوں پھر میں اپنی کتاب نکالتا ہوں۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک سوال، یزید کا مقصد کیا تھا؟ دین مٹانا، دین ختم کرنا، شراب جائز کرنا، سوتیلی ماں سے نکاح جائز، یہی سب تھا نا؟ تفصیل آ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں جیتا کون ہارا کون؟ صلوات بر محمد وآل۔ انصاف سے بتائیے، میری بات ممکن ہے سخت ہو لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ 2 لوگ تھے اور دونوں کا الگ الگ مقصد تھا۔ ایک دشمنان پیغمبر اس وقت سے ان کا اپنے کو جانشین اور وارث سمجھتا تھا، اس نے کہا بھی لیت اشیاخ ببدر شہیدو، کاش ہمارے وہ بدر کے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے ہم نے کیسا۔ تو ایک ایم وہ چلا آ رہا ہے، اور ایک حسین صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہے۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، آدم سے چلیے اور خاتم تک سارے انبیاء الہی کی وراثت سمٹ کے آئی ہے حسین پر، اور ادھر سارے شیاطین کی وراثت سمٹ کے آئی ہے یزید کی طرف، اور دونوں کا اپنا مقصد ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دین مٹا دیا جائے، جو کام شیطان نہیں کر سکا وہ ہم کر دیں، جو کام فرعون نہیں کر سکا وہ ہم کر دیں، جو کام نمرود نہیں کر سکا وہ ہم کر دیں۔ ادھر کا مقصد کیا ہے کہ آدم کی بات ہم مکمل کر دیں، نوح کی بات ہم مکمل کر دیں، ابراہیم کی بات ہم مکمل کر دیں۔ تو دونوں کی طرف 2 ایم اور 2 مقصد ہے نا۔ اب اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے یار سال بھر حسین حسین کرتے ہو، حسین کی جنگ ہوئی یزید سے، جیتا کون؟ یزید جیتا کہ حضرت سید الشہداء صلی اللہ؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ صلوات بر محمد وآل۔ کیا کہیں گے ہم آپ؟ کس کو فتح حاصل ہوئی؟ کون جیتا؟ امام حسین نا؟ ہم یہی کہیں گے۔ علامت کیا ہے اس کی؟ کیسے پہچانے کہ حسین جیت گئے؟ اس لیے کہ بظاہر قتل کر دیے گئے، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے در در پھرایا گیا، ادھر فتح کے نقارے بجے۔ اس کے باوجود ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یزید جیتا، امام حسین علیہ السلام ہار گئے؟ آپ نے فرمایا امام حسین جیتے، علامت کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر ڈیسائیڈ کریں جیتا کون۔ صلوات بر محمد وآل۔ یہ کتاب کی بات نہیں ہے، یہ روایت کی بات نہیں ہے، عقلی طور کے اوپر اب میں ایک مثال دے، اور مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% کریکٹ ہے، واقعی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ مثال بطور مثال ہوتی ہے تاکہ ذہن کو اس بات سے نزدیک کیا جا سکے، بس لا مناقشۃ فی المثال۔ مثال میں آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ سچ ہے غلط ہے جھوٹ ہے۔ اب آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے،
پرائمری اسکول کا ٹیچر، آج کل ہمارے یہاں یو پی میں پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ کیا ہوگی؟ 30,000 35,000، تھوڑا اور پرانا ہو گیا 50,000 60,000۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، پرانے ٹیچر تھے، 50-60 ہزار روپے ان کی تنخواہ تھی۔ اکثر ہمارے پاس آتے تھے ملنے کے لیے، لیکن جب آتے تھے نہ کبھی ان کے پیر میں ڈھنگ کی چپل ہے، نہ ان کی بیوی کے پاس صحیح سی چادر ہے۔ ہم اکثر کہتے تھے کہ ماسٹر صاحب ہمیں 60,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، تم کو 2 بچے کل ہیں، ایک بیوی، 4 آدمی ہیں، فی نفر 15,000 روپے تم کو پڑ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، اس کے باوجود نہ جو ہے تمہارے کپڑے قاعدے کے ہیں، نہ چپل قاعدے کے، نہ بیوی کی چادر قاعدے کی، سب پیسے کرتے کیا ہیں آپ؟ جواب کیا ہے ان کا؟ مولانا آپ نے آمدنی دیکھ لی، آپ کو خرچہ نہیں معلوم ہے۔ کیا خرچہ تمہارا؟ کہنے ایک لڑکا میرا MBBS کر رہا ہے، 40 لاکھ روپے میں نے لون لیا ہے، وہ وہاں پر MBBS کر رہا ہے، اس 40 لاکھ کا جو ہے 50,000 روپیہ مہینہ تو میرا یوں چلا جاتا ہے، 40,000 روپیہ مہینہ تو لون میں چلا جاتا ہے بھرنے کا۔ دوسرا لڑکا اوقات نہیں ہے تو سیدھے اپنا کچھ MBA کر رہا ہے، 10-12 ہزار روپے اس کو چلے جاتے ہیں، تو 60,000 کے 60,000 تو خرچہ ہو جاتا۔ میرے پاس جو باپ دادا سے زمین بچی ہے، اس سے کچھ غلہ ولہ آ جاتا ہے تو چاول واول ابال کے کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بیوقوف ہیں، آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ایک بیٹے کے اوپر پوری تنخواہ خرچ کر دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ماسٹر صاحب کا جواب کیا ہے؟ ایک امید ہے نا، ایک توقع ہے، کل کو میرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا، کل کو میرا بیٹا انجینئر ہو جائے گا۔ اب صاحب وہ بچے پڑھ رہے ہیں، 2-3 سال کے بعد وہ ماسٹر صاحب گریا کنا آئے روتے ہوئے، جناب آپ صحیح کہتے تھے کہ ہم کو خود کھانا چاہیے تھا، بڑھیا سے بڑھیا پہنتے، بیوی کو وہاں اس کو بھیجا پڑھنے کے لیے، وہ 2-3 سال وہاں رہا، 50,000 روپیہ مہینہ لون بھرتا رہا میں، اور بجائے اس کے کہ ڈاکٹر بن کے آتا، 2 مرڈر میں پھنس گیا۔ وہ جو باپ دادا کی جائیداد تھی اس کو بھی بیچ کے کسی صورت سے بچا کے لایا ہوں، پیسہ بھی چلا گیا، جائیداد بھی چلی گئی، ڈاکٹر بھی نہ ہو سکا۔ آپ بتائیے انصاف سے، اس وقت جب وہ ابلا چاول کھا رہا تھا، ٹوٹے چپل اس کی بیوی پہن رہی تھی، تب برا نہیں لگ رہا تھا، تب وہ اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک توقع ہے۔ آج سب جانے کے باوجود بیٹا ڈاکٹر ہونے کے بجائے قاتل بن کے نکلا، پرانی باتیں یاد آ کر کے اور تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں؟ کاش ہم نے اس کو وہاں نہ بھیجا ہوتا، کاش ہم نے یہ قربانی نہ دی ہوتی، کاش میں نے اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ نہ اس وقت تکلیف کم ہوگی۔ آج نالائق نکلنے کے بعد اولاد کے تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس کے برخلاف ماشاءاللہ جو ہے 5-7 سال کے بعد MBBS ہو کے آیا، پھر MD ہو گیا، پھر DM ہو گیا، اب معلوم ہوا صاحب کہ ایشیا میں اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، اور مومن لڑکا ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ صاحب وہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ہارٹ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، اور سنا ہے کہ صاحب ایشیا میں نمبر 1 کے ہیں، کسی نے بتایا ہے کہ ان کے والد سے آپ کے بڑے تعلقات ہیں، آپ اگر کہہ دیں گے تو وہ شاید فیس نہیں لیں گے، 5,000 روپے فیس اس کی ہے۔ میں نے چلو، اب جا کے ہم نے صاحب ماسٹر صاحب کے یہاں بیل بجائی، نوکر نکلا، جی فرمائیے، میں نے کہا بتا دو بھائی وسیع حسن آئے ہیں، بیٹھا لو۔ اب صاحب گئے، بیٹھ کے، اتنا موٹا گدا صاحب جو جلب کا، بیٹھے، ایک بالش تو اندر گھس گئے۔ ارے میں نے کہا یہ وہی ماسٹر صاحب ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب 1.5 میٹر 2 میٹر کی لمبی تولیہ سے سر پوچھتے ہوئے نکلے، بیٹھ گئے، جی مولانا فرمائیے۔ میں نے کہا بھائی یہ میرے جاننے والے ہیں، بیچارے غریب آدمی ہیں، آپ کے صاحبزادے کے لیے سنا ہے کہ بڑا مومن ہے، ابا جس کے لیے کہہ دیتے ہیں اس کی فیس معاف ہو جاتی ہے، دوا فری ہو جاتی ہے، میں ابھی لکھتا ہوں مولانا، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے پرچہ نکالا، ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں وسیع حسن صاحب سے، اور یہ بھیج رہے ہیں، ذرا دیکھ لینا تم۔ وہ تو چلا گیا، کہنے لگے مولانا بیٹھیے، اب آپ کیا اعتراض کر رہے تھے میرے اوپر؟ اس بچے پہ اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہو؟ ساری تنخواہ اس کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اس وقت خرچ کیا تھا، لیکن آج بیٹے کی ترقی دیکھ کے سارا غم بھول گیا ہوں۔ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کیا ہوا؟ یہ ماسٹر صاحب کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ بولیے، کمیل بولو،
کامیاب. پہلے والے کیس میں ناکام. کیا کرائیٹیریا آپ نے بنایا کہ لڑکا نالائق نکل گیا تو ناکام, لڑکا لائق نکل گیا تو؟ امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ اب بولو. تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ تاکہ ہم مومن ہو جائیں. امام حسین نے کیوں قربانی دی؟ تاکہ ہم اللہ والے ہو جائیں. جناب زینب جیسی شخصیت جو علی کے لیے زینت کا سبب ہو, وہ بازاروں میں بے پردہ پھرائی جا رہی ہے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم دیدار ہو جائیں. اب بتائیے زینب کامیاب ہے کہ ناکام؟ اب بتائیے معاذ اللہ امام حسین سلام اللہ علیہ کامیاب ہے کہ ناکام؟ کہ اگر ہم مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ والے ہیں, نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہوتی, بہشت سے حسین آواز دیں گے. جس دن کے لیے میں نے جوان کے سینے سے برچھی نکالی تھی, آج میں کامیاب ہوں الحمدللہ. لیکن اس کے برخلاف شراب ہمارے یہاں ہے, کباب ہمارے یہاں ہے, بے دینی ہمارے یہاں ہے, ہماری عورتیں مال میں جاتی ہیں, ہماری عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں. جناب زینب کو اس وقت تکلیف کم ہوئی ہوگی. کیوں؟ ایک مقصد تھا کہ کل کو یہ لوگ نیک ہو جائیں گے, یہ لوگ پردہ دار ہو جائیں گے, یہ لوگ نمازی ہو جائیں گے. تب زینب کو تکلیف کم تھی. آج اگر ہم بے دین ہو جائیں, آج اگر ہم لا مذہب ہو جائیں, آج اگر ہم بے پردہ ہو جائیں, تو کل امام حسین کو تکلیف کم پہنچی تھی, کل جناب زینب کو تکلیف کم پہنچی تھی. ہماری بے دینی کو دیکھ کے آج ان کو تکلیف زیادہ پہنچے گی کہ نہیں؟ تو حسین کی کامیابی سلام اللہ علیہ اور حضرت کی ناکامی یزید کے مقابلے میں نہیں ہے, ہمارے تناظر میں دیکھی جائے گی. اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا, حسین مقصد میں کامیاب ہے. صلوات در محمد وآل. اب ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ حسین نے قربانی کاہے کے لیے دی تھی؟ امر بالمعروف کے لیے, نہی عن المنکر کے لیے. ہم کو حسین نے ممبر دیا, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے تحت مولا نے قربانی دی ہے, ہم کو اس مقصد کو پورا کرنا پڑے گا. مطلب ہم جو ممبر پر آئیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف, اس لیے کہ امام کا مقصد وہی ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے نہی عن المنکر. تو اب ظاہر بات ابھی تک تو حسین سمجھانے میں گزر گیا, آج چند حدیثیں میں سناؤں گا کہ بات صرف وہیں تک نہیں ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر حسینی ہے تو امر بالمعروف کی, نہی عن المنکر کی. چند حدیثیں سن لیجئے آپ. پھر اللہ نے اگر توفیق دی, اس لیے کہ 2020 تک کا معاملہ فکس ہو چکا ہے, اس کے بعد اگر خدا نے توفیق دی اور آپ کے درمیان آنا نصیب ہوا, تو اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی. صلوات بر محمد وآل. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آج آپ کا. تو ذمہ داری ہم سب کی ہے, جو بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. مقصد قربانی امر بالمعروف, ہم حسینی ہیں, ہماری ذمہ داری امر بالمعروف. کیا اہمیت ہے, اور اگر ہم نے اس کو چھوڑا اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک 15 منٹ اس پر سن لیجئے, پھر مصائب پہ آتا ہوں. صلوات در محمد وآل. ایک اور پڑھیے, پیج ڈھونڈنے میں وقت لگے گا. تو اب میں آج آپ کو اہل بیت سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں, اور ادھر تو ایک ہفتہ ہم نے کچھ عقلی وقلی باتیں کی, ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے ممبر سے بھی اور چاہے ون کے پروگرامز میں بھی, اور وہاں بھی ہم نے عرفان سے بھی کہہ رکھا ہے کہ ہم لوگ تو گناہگار ہیں نا, ہم لوگ تو نالائق ہیں, تو ہماری زبان میں اثر تو ہونا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون, کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل ہے. اس کا نقصان معلوم ہے کیا ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا. اب اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اپنی جیب سے مت کہو, اہل بیت کے اقوال لے آؤ, زور زور سے مائک کے سامنے بیٹھ کے پڑھو, خود بھی سنو, یہ مجمع بھی سنے, تاکہ تمہارے اوپر بھی اثر ہو,
ان کے اوپر بھی اثر ہو، اور اگر اثر نہ ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ وسیع حسن خود ہی عمل نہیں کرتے تو اثر کیوں ہوتا، وسیع حسن نے اپنی جیب سے کچھ کہا ہی نہیں کہ ان پر الزام آئے گا۔ یہ تو امام کے اقوال ہیں، اگر اثر نہیں ہوتا تو دوسری بھی سائیڈ ہے، اس کا جواب امام حسین نے دیا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں لوگوں کو واعظ کیا نہیں کیا، نصیحت کی نہیں کی، کتنے لوگ آ گئے، کیوں نہیں اثر ہوا؟ کیا معاذ اللہ امام حسین عمل نہیں کرتے تھے؟ وہاں امام نے جواب دیا، قد مولئت بطونکم بالحرام، تمہارا پیٹ حرام سے بھر دیا گیا ہے، اب امام کی بات کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ میں امام کی بات سناتا ہوں، اللہ کرے ہم پر بھی اثر ہو، آپ پر بھی اثر ہو۔ صلوات بر محمد و آل۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اب یہ اس لاسٹ مجلس میں پوری اس کا اختتام ہے کہ جو مقصد تھا امام حسین کا، اس کی اہمیت آج ہمارے آپ کے اوپر کتنی ہے، کتنا لاگو ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں من کن فیہ ثلاث خصال، جس کے اندر 3 صفت پائی جائے، کتنی؟ 3 صفت، سلمت لہ الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی سلامت، آخرت بھی محفوظ۔ کیا کیا ہے وہ 3 چیز؟ نمبر 1، من امر بالمعروف واتمر بہ، جو کسی کو امر بالمعروف کرے مگر خود بھی اس پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو تقریر کر رہے ہیں، دوسرے کو تبلیغ کر رہے ہیں اور خود کورے ہیں، نہیں، من امر بالمعروف واتمر بہ، جو دوسروں کو امر بالمعروف کرے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہو، وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَانْتَهَا عَنْهُ، دوسرے برائی سے روکتا ہو اور خود بھی اس برائی سے پرہیز کرتا ہو، وَحَافَظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کے واجبات کی محافظت کرتا ہو۔ صلوات در محمد وآل۔ اور اب سمجھ میں آئے گا آپ کو، حسین وارث انبیاء ہے نا، یہ سب کا طریقہ ہے۔ چنانچہ یہاں فرماتے ہیں، امام باقر سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سبیل الانبیاء، یہ انبیاء کا راستہ ہے، ومنہاج الصلحاء، نیکوکاروں کا راستہ ہے، فریضۃ عظیمہ، اور یہ بہت بڑا فرض ہے۔ از کمیل فروع دین کتنے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ کنفیوژن ہو جاتا اصول دین فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ اول بولو نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں آٹھویں نہی عن المنکر، ہے نا۔ اول کیا ہے؟ نماز، دوسرے کیا ہے؟ روزہ۔ یہ بتائیے نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے اوپر واجب ہے؟ جو داڑھی رکھے ہو، جو مومن ہو، جو نماز پڑھاتا ہو، یہ سب پر واجب ہے برابر سے، سب پر، ہر بالغ پر بقول آپ کے واجب ہے نا۔ روزہ سب پر واجب، حج جس کو اللہ نے نوازا ہے سب پر واجب۔ تو اسی لائن میں امر بالمعروف بھی تو ہے، اسی لائن میں 8ویں 7ویں نمبر پر نہی عن المنکر بھی تو ہے۔ تو کیسے نماز سب پر واجب ہے، روزہ سب پر واجب ہے، حج سب پر واجب ہے، خمس سب پر واجب ہے، امر بالمعروف کیوں نہیں واجب ہے؟ سوچنے والی بات ہے نہیں؟ نہی عن المنکر کیوں نہیں واجب ہے؟ اسی لیے امام نے کیا فرمایا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء، انبیاء کا راستہ ہے، وفریضۃ عظیمہ،
اور بہت بڑا فریضہ ہے. اسی امر بالمعروف کی وجہ سے, اسی نہی عن المنکر کی وجہ سے تقام الفرائض, واجبات ادا ہوتے ہیں امر بالمعروف کی وجہ سے. نماز آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے امر بالمعروف کی وجہ سے. روزے کا آدمی شوقین بنتا ہے ڈھنگ سے سمجھانے والے کی وجہ سے. بہا تقام الفرائض وتأمن المذاہب, اسی امر بالمعروف کی وجہ سے, نہی عن المنکر کی وجہ سے مذہب محفوظ ہوتا ہے. حسین کا مقصد کیا تھا؟ دین کو محفوظ کرنا. امام کہتے دین کیسے محفوظ ہوگا؟ امر بالمعروف سے, نہی عن. تو آج اگر ہم شوقین ہیں کہ دین محفوظ ہو تو ہماری بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. صلوات در محمد و جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عربی نہیں, اعرابی. واٹس ڈفرنس بٹوین عربی اور اعرابی؟ اعرابی کہتے ہیں بدو, جنگلی ٹائپ کا, صحرائی, جن کا کوئی اپنا بہت کلچر ولچر نہیں ہوتا. جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک بدو, ایک دیہاتی, ایک اعرابی پیغمبر کے پاس آیا. فقال دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ, یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہم کو بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں. صلوات بر محمد و آل. غور کیجیے اس میں کون آدمی ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ آپ کو ہے, آپ کو ہے, آپ کو ہے. کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں, اور یہی کامیابی ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت میں پہنچ جائے, فقط فاز, کامیاب وہی ہے. تو کون آدمی نہیں چاہتا کامیاب ہو جائے؟ وہ اعرابی آیا, کہنے لگا دلنی, یا رسول اللہ مجھ کو رہنمائی فرمائیے, علی عمل, ایک ایسے عمل کی طرف کہ ادخل بہ الجنہ, جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں, بہشتی ہو جاؤں. قال اطعم الجائع. نمبر 1, اگر جنتی ہونا چاہتے ہو, اس پہ رکوں کہ آگے بڑھ جاؤں؟ صلوات پڑھیے, ایک سن لیجئے اس کو. تو اس اعرابی نے کیا کہا؟ دلنی علی عمل, ایسا عمل بتائیے کہ ادخل بہ الجنہ, جس کی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں. پہلے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا جنتی ہونا. ہاں صاحب, اطعم الجائع, پہلا کام جنتی ہونے کا یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اب یہ بات آگے تو آئے گا, اس پہ ایک آدھ حدیث اور سن لیجئے, اس لیے کہ اب کل 9 محرم ہے. امام حسین کے نام پر اگر کوئی کسی کو شوق پیدا ہو جائے میری مجلس سے, تو میں بھی جو ہے وہ اس میں شریک ہو سکتا ہوں ثواب میں. صلوات بر محمد و آل. کہنے لگے صاحب وہ زید بہت بڑھیا آدمی ہے. کس نے کہا یار؟ معلوم ہے, ارے مولانا وسیع حسن صاحب کہہ رہے تھے. وسیع حسن صاحب, ارے وہ خود ہی کون سے قاعدے کے آدمی ہیں, وہ جیسے ہیں ویسے ہی کو تو بڑھیا کہیں گے. تو ہم اگر آپ کسی کو اچھا آدمی کہیں گے تو پہلے ہم کو دیکھا جائے گا کہ یہ کہنے والا خود کیسا ہے, ویسے ہی کو تو اچھا کہے گا. لیکن اگر رسول اللہ کسی کو کہہ دے کہ بڑھیا آدمی, اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے, تو اب اعتراض نہیں ہوگا نا. کیا رسول اللہ نے کہا ہے کسی کو کہ سب سے بڑھیا آدمی ہے؟ میں نے, جو ہو سکتا اور بھی ہو نہیں معلوم, میں نے کم از کم 2 حدیثیں پڑھی ہیں اس طرح کی جن کو رسول اللہ نے کہا بڑھیا آدمی ہے. نمبر 1, خیرکم من علم القرآن تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بڑھیا آدمی, یہ تو سب کو یاد ہے, اگلی والی مین ہے. صلوات کل کے حساب سے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن پڑھا نا,
کس سے پڑھا؟ مولانا صاحب سے پڑھا نا. کب پڑھا؟ نہیں, کتنا دن ہوا پڑھے ہوئے تم کو؟ 4-5 سال پہلے تک نا, جب ہے نا. ابھی کس کلاس میں ہو؟ 9th میں, 10th میں. اس وقت جو ہے وہ فزکس کا ٹیوشن کرتے ہو؟ کتنا دیتے ہو ٹیوشن فیس؟ 24,000 ہے نا. 24,000 ایک سبجیکٹ کی فیس آپ دے رہے ہیں. مولوی صاحب جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کی فیس کتنا دی ابا نے؟ بے شک, صلوات بر محمد. میں غلط کر, تم بتاؤ, تمہارے باپ نے قرآن پڑھا تم نے نا, تمہارا باپ سامنے بیٹھا, بتاؤ تمہارے باپ نے مولوی صاحب کو قرآن کی فیس کتنی دی پڑھانے کی؟ 300 روپے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فزکس کی؟ 24,000, جس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. سب سے بڑھیا آدمی کی فیس 300, جنرل آدمی کی فیس 24,000. صلوات برما. یہ ہمارا حال ہے. بہرحال اس سے ہم کو یہ بتانا ہے کہ جو حدیث تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. میں نے کہا 2 حدیثیں پڑھی میں نے کہ جس میں رسول اللہ نے کہا ہے سب سے بڑھیا آدمی. تو ایک تو سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ قرآن سکھانے والا یا قرآن سکھانے والی, جو بھی قرآن سکھائے سب سے بڑھیا ہے. دوسری جگہ رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑھیا آدمی خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس النيام. تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو کھانا کھلائے, افشى السلام, سلام واضح طور پر کرے, صلى والناس النيام, نماز پڑھے اس وقت جب عام پبلک سو رہی ہو. تو سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جو کھانا کھلائے. ہو گئی نا بات. اب اسی کیٹیگری میں پیغمبر نے دوسری جو بات کی وہ بات ہماری حدیث کہاں سے چلی تھی کہ جاء اعرابی الی رسول اللہ, ایک اعرابی آیا پیغمبر کی بارگاہ میں, اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل. یا رسول اللہ, میں اس لیے کتاب بند کر کے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو یہ حدیث یاد ہے. پھر کتاب کیوں لے کے آئے؟ اس لیے بھی لے کے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے بھول جائیں, ادھر ادھر نہ نکل. دوسری بات, لوگ مولانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے قبل اس کے پوچھئے, ہم پہلے کہہ دیں یہاں لکھا ہے. صلوات بر محمد. تو پیغمبر نے کہا کہ 3 کام. اطعم الطعام, جنت میں جانا ہے. نمبر 1 اطعم الجائع, بھوکے کو کھانا کھلاؤ. واسق الظمآن, پیاسے کو. یہ تو دن کل کا تھا, دماغ میں نہیں آئی کہ سقائی کا ثواب پڑھا جاتا. چلیے پھر اللہ کبھی توفیق دے گا. صلوات بر محمد. جنت میں جانا ہے, پیغمبر نے 3 کام بتایا. بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ. تیسری جگہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو, لوگوں کو برائیوں سے منع کرو. اگر یہ جذبہ تمہارے اندر ہے, لیکن پہلے حدیث میں کہہ چکے کہ نیکی کا حکم دے, خود بھی اس پر عمل کرے, برائی سے روکے, خود بھی اس سے رکے. اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے, پیغمبر نے فرمایا جنت پکی ہے. صلوات در محمد. لا یزال الناس بخیر, پبلک اس وقت تک خیر و برکت میں ہے. کب تک؟ ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, جب تک ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے رہیں گے. وتعاونوا علی البر والتقوی, فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی کی بنیاد پر, نیکی کی بنیاد پر. بڑی غضب کی ایک حدیث, حالانکہ وقت ہو گیا, مصائب شروع کرنا چاہیے,
لیکن یہ حدیث سن لیجیے، اب تھوڑا سا ادھر ہو جائے. فرماتے وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ، اگر کوئی آدمی گناہ ہوتا دیکھ رہا ہے تو دو قسمیں ہیں نا. ایک یہ کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بڑے لوگ ہیں، نیتا لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، آفیسر سے تعلق ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شراب پیے، کباب کریں، رباب کریں، جو چاہے کریں، ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ ایک الگ صورت ہے، مجبوری والی چیز الگ ہے. یہاں کیا فرماتے ہیں امام کہ من رأى المنکر، اگر وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْ، اگر کوئی برائی ہوتا دیکھے، غلط کام ہوتا دیکھے، گناہ ہوتے دیکھے، فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کو منع نہ کرے، جبکہ اس کی پوزیشن ایسی ہو کہ منع کر سکتا ہے اور اس کے منع کرنے پر وہ چیز روک سکتی ہے اور نہ روکے. امام فرماتے ہیں پوچھو یہ کیوں نہیں روک رہا ہے؟ صلوات بر محمد وآلہ. بڑی زبردست بات ہے یہ. اس پر اگر ہم توجہ کریں کہ ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور ہماری پوزیشن یہ ہے، خدا نے ہم کو مرتبہ یہ دیا ہے کہ ہم روک سکتے ہیں، اور ہم روک دیں، اس کے باوجود ہم نہیں روک رہے ہیں. تو عقلی سوال ہے کہ بھیا کیوں نہیں روک رہے ہو؟ آپ لوگ اپنے دماغ میں سوال کا جواب ڈھونڈیے کہ اس کا کیا جواب. ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے، ہم روک سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے نہیں روکا. کوئی برائی ہو رہی ہے، ہم روک سکتے ہیں، ہم نے نہیں روکا. وہ ریزن کیا ہے نہ روکنے کا؟ سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو. یہ میرا جملہ نہیں، امام کا جملہ ہے. بھئی تم روک سکتے تھے نا خدا کی نافرمانی کو، نہیں روکا تم نے، تو کیوں نہیں روکا؟ اس کا مطلب چھوڑو یار کرنے دو، یعنی تم چاہتے ہو. اس باریکی کو غور فرمائیں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی ہو. جس آدمی کا مزاج یہ بن جائے کہ اسی لیے کتاب لے کے آیا ہوں، صلوات بر محمد وآلہ. اور یہ کہاں ہے روایت؟ انہوں نے کہاں سے لکھی؟ کافی جلد 5 صفحہ 108. فرماتے وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ، اگر برائی ہوتے دیکھے، فَلَمْ يُنْكِرْهُ، اور اس کو نہ روکے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، جبکہ روک سکتا ہے. امام فرماتے ہیں فَهُوَ أَحَبَّ أَن يُعْصَى اللَّهَ عز وجل، اس کا مطلب اس کو اچھا لگتا ہے، پسند ہے کہ اللہ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو. پھر کہتے ہیں کہ اب جو آدمی وَمَنْ أَحَبَّ أَن يُعْصَى اللَّهَ، اور جس کا یہ مزاج ہو کہ اس کو پسند ہو معصیت خدا ہو، فقط بارز اللہ، گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اور جو اللہ سے جنگ کرے، صلوات بر محمد وآلہ. میرے خیال میں بس ایک اور صلوات بر محمد وآلہ. بس یہ آج کی آخری مجلس میں میں اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کہ آپ حضرات کے معیار کے مطابق گفتگو نہیں تھی، معیار کے مطابق مجلس نہیں تھی، لیکن میں نے جو اپنی ذمہ داری سمجھی، جو بھی اللہ نے مجھ کو اوقات دی تھی، میں شاید اس 10 دن میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ زمانہ بڑی پستی میں تھا، اس کو رسول اللہ نے بلندی تک پہنچایا. پھر جب کھائی میں جانے لگا تو امام حسین نے قیامت تک کا انتظام کیا. اس سماج کو گندگی میں جانے سے بچانے کے لیے کربلا میں اپنی قربانی دے کر کے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ غور کریں کہ کیا جس مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم عمل کر رہے ہیں امام حسین مقصد میں کامیاب ہے، اور اگر معاذ اللہ ہم بے دین ہو جائیں، اگر معاذ اللہ ہم لامذہب ہو جائیں،
تو میں یہ جملہ حضرت کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہی ماسٹر صاحب والی کیفیت ہوگی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری بے دینی کی بنیاد پر امام حسین کو اذیت کتنی ہوگی، ہماری بے دینی کی بنیاد پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اذیت کتنی ہوگی۔ آج 2 مصائب پڑھ لیں مجھ کو، پرسوں ذرا سا چوک ہو گئی ہم سے بھی، ہم کو پوچھنا چاہیے تھا، اور ذمہ داروں سے بھی چوک ہو گئی کہ ان کو بھی متوجہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم سے چوک یہ ہوئی کہ میرے ذہن میں 6 محرم، ہمارے ہاں جو 6 محرم کو عام طور پہ چلتا ہے جناب علی اکبر کے مصائب، میں نے اس سے شروع کر دیا۔ یہاں یہ ہے کہ دن کا حساب نہیں ہوتا، شب کا حساب ہوتا ہے۔ وہ 6 نہیں تھی بلکہ شب 7 تھی، لہذا جناب قاسم کا ذکر ہونا چاہیے تھا، تو اس میں میری بھی غلطی ہے۔ تو آخر میں نے کہا بھائی اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 2 بار کسی شہید کا تذکرہ ہو جائے تو حرج کیا ہے۔ تو ذرا سا جناب علی اکبر کا بھی ذکر ہوگا کہ ان کا آپ لوگوں کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے، اور جو چھوٹ گیا ہے حضرت قاسم کا سلام اللہ علیہ، اس لیے کہ قاسم کا چھوٹنے جانتے ہیں آپ، اگر کسی کے عشرے میں جناب قاسم سلام اللہ علیہ کا مصائب چھوٹ جائے تو کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، امام حسن کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے انتظام کیا تھا نا، میں نے تیار کر کے بھیجا تھا کہ میں نہ رہوں گا، کم از کم میرا بیٹا میری طرف سے جان دے گا میرے بھائی پر، اور تم نے اسی کو فراموش کر دیا، تم اسی کو بھول گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں، مشہور یہ ہے روایتوں میں، کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا، تو جہاں سب کچھ وصیت وغیرہ ہوتی ہے، وہاں امام حسن نے علیہ السلام نے تحریر دی، بازو پر باندھ دیا، فرمایا بیٹا جب دنیا کی ساری مصیبت، جب دنیا کا سارا غم تمہارے سینے پر اکٹھا ہو جائے، اس تعویذ کو کھول لینا، اس بازو بند کو کھول لینا۔ عاشور کا دن آ گیا، تعویذ بدھا ہوا ہے، بار بار ماں کہتی ہے جاؤ، اجازت لو، میدان میں جاؤ، اپنے آپ کو قربان کرو، اور ادھر بار بار آتے ہیں چچا اجازت، چچا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تم کو کیسے جانے دوں۔ جب کئی بار ہو گیا نا، تو بعض بزرگوں کہنا ہے وہ جو مخصوص خیمہ تھا حضرت قاسم سلام اللہ علیہ کا، وہ اپنے خیمے میں آئے اور یہ اپنا پورا سر زانوں میں ڈال کے رونا شروع کیا۔ قاسم شاید تم کو اس لائق نہیں سمجھ رہے ہیں کہ تم اپنا خون شہداء کے خون میں ملاؤ۔ اچھا ماں اولاد کا گریہ نہیں برداشت کر سکتی نا، ماں اولاد کا رونا برداشت، ماں گھبرا کے کیا بات ہے، کیوں رو رہے، کہ چچا اجازت نہیں دیتے، چچا جانے نہیں دیتے۔ اب ماں نے یاد دلایا کہ بیٹا یاد ہے تم کو آخر وقت میں جاتے جاتے تمہارے باپ نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب سارا غم دنیا کا اکٹھا ہو جائے تمہارے سینے پر تو اس کو، اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا، اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ تم کو امام کی نصرت کی اجازت نہیں مل رہی ہے، کھولو تعویذ۔ اب جو تعویذ کھولا تو بزرگوں کا ہمارے فرمانا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا قاسم عصر عاشورہ میرے بھیا کو تنہا مت چھوڑ، قاسم عصر عاشورہ میرے بھائی کی مدد کرنا۔ اب جو پرچہ ملا، خط اپنے باپ، خوش ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے چچا اجازت نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تم کو نہیں جانے دوں گا۔ کہنے لگے چچا بابا کہتے ہیں جاؤ، آپ کہتے ہیں مت جاؤ، کیا مطلب؟ پرچہ دکھلا دیا کہ یہ بابا کی تحریر ہے۔ کربلا میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں حسین علیہ السلام نے پھوٹ پھوٹ کے گریہ کیا ہے، بہت کم جگہ ایسی ہیں۔ بڑے صابر تھے امام حسین سلام اللہ علیہ۔ روایت بھی کہتی ہے کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی حسین کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا۔ بہت کم جگہیں ہیں جہاں مولا پھوٹ کے روئے ہیں، من جملہ ان جگہوں کے
جہاں حسین پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں، کلیجے سے لگا کے روئے ہیں، بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ شاید روتے روتے قاسم کو لپٹا کے آقا بے ہوش ہو گئے۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم کربلا کے۔ جب تھوڑا راحت ہوئی، کل 13 سال کی عمر ہے، صرف 13 سال جناب قاسم کی عمر ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار کیا گیا، بعض یہاں تک کہتے ہیں کچھ نیچے رکاب ہوتی ہے نا، اس رکاب تک قاسم کا پیر نہیں پہنچ پا رہا تھا، آپ یہ سمجھ لیجئے اس کو چھوٹا کیا گیا کہ قاسم کا پیر پہنچ جائے۔ ایک میں آپ سے ایک سوال کروں، خیبر کی مجلس سنی آپ نے نا زندگی میں اپنے؟ مولا کائنات کی شجاعت کی مجالس سنی نہیں سنی آپ نے؟ کیسا پبلک چیختی ہے، کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کتنی بڑی مظلومی ہے کربلا والوں کی، ان کی شجاعت کہاں پڑھی جائے، ان کی بہادری کہاں پڑھی جائے؟ اکبر کی شجاعت، عباس کی شجاعت، قاسم کی شجاعت سنیے آپ۔ قاسم کی سوار کیا، قاسم میدان میں آئے، عمر سعد نے دیکھا تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ازرق شامی، جس کے لیے کہتے ہیں آغا کہ یہ ازرق 4000 سواروں کے برابر تھا، معمولی آدمی نہیں تھا۔ عمر سعد نے کہا جاؤ اس بچے کے مقابلے، تو کبھی کبھی ہوتا نا آدمی فیل کرتا ہے میں کیا ہوں بچے کے مقابلے میں۔ ازرق کو یہ بات بری لگ گئی، کھل گیا، میں بچے کے مقابلے میں۔ عمر سعد نے کہا ازرق یہ بچہ نہیں ہے، یہ شیر کے بچے ہیں۔ مگر اس کو فیل ہو گیا مجھ کو ایک 13 سال کے بچے کے مقابلے میں، ارے میرا ایک لڑکا جاتا ہے، 4 لڑکے تھے اس کے، جلدی جلدی گزرتا ہوں میں آپ کو، 4 لڑکے تھے اس ازرق ملعون کے، ایک بیٹے کو بھیج دے، کہا جاؤ۔ قاسم نے واصل جہنم کر دیا، تو باپ کو اور غصہ آئے گا نا، دوسرے کا تم جاؤ واصل جہنم، تیسرا چلو۔ آپ بتائیے 4 بیٹے، سب ایک سے ایک طاقتور جوان، 13 سال کا بچہ مار دے، اور باپ اتنا بہادر ہو، اس کو کتنا کھلا ہوگا۔ اب جملہ سناؤں جو تاریخ کا ہے، پورے غصے میں بھرا ہوا ازرق چلا وہاں سے یہ کہتا ہوا، آج اگر میں نے اس لڑکے کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہیں رکھا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے، مطلب میں تو مار ہی دوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ چلا نا تو بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین کا چہرہ بدل گیا۔ زینب نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا رے ازرق وہ شجاع بہادر میرے بچے کے مقابلے میں آ رہا۔ روایت کہتی ہے حضرت نے دعا کی، ازرق آیا، بس ایک جملہ کہتے ہیں جو بعض بزرگوں نے بیان کیا ہے، تعارف ہوا۔ قاسم نے کہا کہ تم ہی 4000 سوار کے برابر ہو۔ باتیں کرتے کرتے ایک بار جو قاسم نے حملہ کیا نا، تو جو بعض بزرگوں کا جملہ ہے جیسے آدمی کھیرا دو کرتا ہے نا چاقو سے، کھیرے کی طرح قاسم ابن حسن نے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میں کہوں نا کہاں شجاعت یہ بیان ہو، 13 سال کی عمر، باپ بیٹے سب کو جہنم کے واصل کر دیا۔ لیکن اب مت پوچھو وسیع حسن کہ قاسم کے ساتھ کیا ہوا۔ اب حکم ہوا کہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، ٹوٹ پڑو، اور اب فوجیں اکٹھا ہو گئی، سب نے مل کے قاسم پر حملہ شروع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ وقت ایسا آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، آتے آتے چچا کو پکارا، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ۔ بعض روایتوں میں جملہ ہے باز شکاری کی طرح،
امام حسین جھپٹے ہیں، قاتل کو چھپانے کے لیے بھگدڑ ہوئی، ادھر کی فوجیں ادھر، مائیں اس مجلس کو سن رہے ہیں، 13 سال کا حسن کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا، بھاگی ہوئی فوجیں ادھر سے ادھر۔ روایت کہتی ہے کہ جب قاسم کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، تڑپ کے پکارتے تھے، چچا میرا جسم گھوڑوں پہ، چچا میرا جسم ٹاپ کے نیچے۔ جیسے بھی ہوا امام حسین سلام اللہ علیہ قاسم کے سرانے پہنچے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب پہنچے تو قاسم شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین جب سرانے پہنچے تو قاسم علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ مرثیہ سنیں گے آپ مولا کا، حسین کا، کہتے ہیں جب سرانے پہنچے نا تو فرماتے ہیں بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے اور چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکے، اور اگر پہنچے بھی تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے بھی ہوا امام حسن علیہ السلام کے اس یادگار کو حسین نے اٹھایا، لا کے خیمے میں رکھا۔ یہ مجلس یہاں تمام ہو جاتی، قاسم کے مصائب میں نے پڑھ دیے، لیکن عام طور پر آپ لوگوں کے ہاں اس تاریخ میں حسین کے جوان کا تذکرہ، بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، میں ایک چھوٹی سی داستان سن لیجئے اور مجلس آپ کی تمام ہے۔ پرسوں جہاں تک پہنچا تو اس مازندران ایک شہر ہے، وہاں کے 30 یا 32 لڑکے، چہلم کا زمانہ قریب ہے، آپس میں انہوں نے طے کیا چلو چہلم کربلا میں کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو کچھ آتا نہیں، کوئی آدمی ایسا لے لو کہ جو جاتا آتا ہو، اس کو پتا ہو۔ کسی نے کہا بغل والے گاؤں میں عباس بھائی ہیں جو ہر سال جاتے ہیں، چلو عباس بھائی سے بات کرتے ہیں۔ لڑکے گئے، عباس بھائی ہم لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں۔ جاؤ، مولا قبول کرے، کرنا ہم لوگ کچھ آتا نہیں، پہلی بار جائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہر سال جاتے ہیں نا۔ وہ کہا جاتا تو ہوں لیکن اس سال میری اپنی کچھ مجبوریاں کا، وہ بتائیے آپ، ہم آپ کی پرابلم سالو کرتے ہیں۔ بچوں نے ان کا مسئلہ حل کیا، پیدل چل پڑے۔ پرانے زمانے میں جب قافلہ چلتا تھا نا، دن میں چلتے تھے، رات کو جگہ جگہ رکتے تھے، تو طریقہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا پرچم یا علم لے کر کے آدمی کاندھے پہ رکھ لیتا تھا اور اپنا پڑھتے ہوئے چلتے تھے، ہر کے دارد ہوسے کربو بلا بسم اللہ۔ تو یہ جو آدمی پڑھتا ہوا چلتا تھا نا، اس کو کہتے تھے چاوشی پڑھنا، اسی لیے جو آدمی یہ کام کرتا تھا اس کا نام پڑتا تھا چاوش، اسی لیے عباس کا نام کیا ہو گیا، عباس چاوش۔ چلتے تھے، رات کو رکتے تھے، یہاں تک کہ آخری منزل آ گئی کہ اب گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سفر کریں گے، پہنچ جائیں گے۔ اتنے میں اندھیرا ہوا، دور سے لائٹیں جو دکھائی دی، پتہ نہیں کیا سمجھ میں اب عباس کو، کل وہ دیکھ رہے ہو روشنی؟ لڑکوں نے کہا ہاں۔ کہ پتہ ہے کہاں ہے؟ کہاں؟ کہ وہی تو روضہ امام حسین ہے۔ آج کون سی رات ہے؟ کہ شب جمعہ۔ کہ پتہ نہیں اگلے شب جمعہ زندہ رہیں نہ رہیں۔ شب جمعہ کی زیارت کی فضیلت اور ہے، تھک تو گئے ہو بچوں، اگر تھوڑی سی محنت کر لو نا آدھی رات تک پہنچ جائیں گے کربلا۔ چلیے، بچے عاشق چل پڑے۔ سامان رکھا مسافر خانے میں، کہ پہلے چل کے زیارت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل دن میں آداب و غسل کے ساتھ زیارت کے لیے آئیں گے۔ سامان پھینکا، مسافر خانے میں آئے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں، یا اللہ اس مجمع میں جو بھی مرد و عورت ہے سب کو حسین مظلوم کی زیارت نصیب فرما انشاءاللہ۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو روضے پہ زری ہوتی ہے نا، 4 کونے ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کی جو زری ہے نا قبر پر 4 کونے نہیں ہیں، 6 کونے ہیں۔ یوں آئی ہے اور یہاں آ کے یوں پتلی ہو کے پھر بڑھ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قبر ہے امام حسین کی اور یہ پایتی حسین کا جوان علی اکبر باپ کے پایتی ہے۔
آئے آپ سوچئے سحر کا وقت ہے، علی اکبر کی قبر ہے، 30-32 جوان لڑکے ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ کہتے میں کسی لڑکے نے کہا کہ عباس بھائی جب گاؤں میں مجلس ہوتی ہے آپ وہ والے مصائب پڑھتے ہیں، بڑا گریہ ہوتا ہے۔ 32 لڑکے سب کے سب جوان، علی اکبر کی قبر، سحر کا ٹائم بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کسی لڑکے نے کہا عباس بھائی جب گاؤں میں مجلس ہوتی ہے وہ والا نوحہ آپ پڑھتے ہیں، بڑی رقت ہوتی ہے، یہاں بھی آپ وہی نوحہ پڑھیے۔ عباس چاوش نے کہا میں کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا، پہلے زیارت پڑھ لو، اس کے بعد بیاض کھولوں گا، جو نوحہ نکل آئے گا وہ پڑھوں گا۔ زیارت ہو گئی، اتفاق سے جو بیاض کھولی پتہ ہے جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ نکل آیا۔ اب آپ سوچئے کیا عالم ہوا، خوب ماتم ہوا، خوب گریہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملا عباس نے جو ہے ڈائری اپنی بیاض بند کی، کہا چلو آرام کر لو، اب کل دن میں آداب و غسل کے ساتھ آ کے زیارت کریں گے۔ اب ملا عباس کہتے ہیں کہ ابھی آئے تھے، لیٹے تھے، آنکھ لگی تھی۔ اب یہ قصہ اس وقت سن لیجئے، کل اور پرسوں ہم کو کیا کرنا ہے عزائے حسین میں، ہم کو خود سوچنا ہے کہ ابھی آنکھ لگی تھی۔ کہتے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں اٹھ کر کے دروازہ کھولا، ایک صاحب سامنے کھڑے، عباس تمہارا نام ہے؟ جی صاحب کہیے۔ کہا اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دو، اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو، کیوں؟ آقا آ رہے ہیں۔ ملا عباس کہتے ہیں نہیں سمجھ پائے جھٹکے میں۔ ملا عباس نے کون آقا؟ کہ وہی جن کی محبت میں تم لوگوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، تھکان کو تھکان نہیں سمجھا، یعنی امام حسین۔ ہاں۔ کب وہ کیوں آئیں گے؟ بتاؤ میرا مولا کہاں ہے، ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم کو جتنا حکم دیا گیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں آ کے اپنے ساتھیوں کو جگانا، اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو آقا آ رہے ہیں، اٹھو حسین آ رہے ہیں۔ کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت سید الشہداء چلے آ رہے ہیں، امام حسین چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، جب اور عمر کم تھی تو ایسے بزرگ بھی ہوتے تھے کہ جن کی عمر ہمارے باپ کے برابر ہے، لیکن دیکھا ہے ہم نے مجلس میں گئے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہمارے باپ کی عمر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے مولا کا ذاکر ہے، میرے مولا کا نوکر ہے، میرے آقا کا خادم ہے۔ تو جہاں نوکروں کا اتنا احترام ہو، اگر کسی مجمع میں خود حسین آ جائیں، لاکھ تھکا ہو آدمی بیٹھا رہ سکتا ہے؟ ملا عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی آقا تشریف لائے ہم اٹھنے لگے۔ محبت سنیے امام حسین کے اپنے عاشقوں سے، اپنے زائروں سے، اپنے شیعوں سے۔ کہ جیسے ہی ہم اٹھنے لگے امام نے فرمایا عباس تم کو میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تم لوگ تھکے ہو، تم لوگ بیٹھ جاؤ، تم لوگ تھکے ہوئے ہو۔ امام کا حکم تھا، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا جانتے ہو عباس میں کیوں آیا ہوں؟ جی مولا۔ کہ 3 چیزیں سبب ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ کیا؟ کہ نمبر 1، جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے ضرور آتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم کو پتہ چلے نہ چلے وہ الگ مسئلہ ہے، تمام اپنے زائروں کا استقبال۔ ماشاءاللہ، جزاکم ربکم۔ 2، ایک جملہ رک کے کہہ دو میرے بھائیوں، کبھی کسی کو اس کے کام کی وجہ سے، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے کبھی کسی کو ذلیل مت سمجھیے، کبھی کسی کو معمولی مت سمجھیے۔ پتہ نہیں کس کا مرتبہ ان کے نزدیک کیا ہو، ہم آپ نہیں سمجھ پاتے۔ روایت بھی اس طرح کی، پتہ نہیں کس کا کیا مرتبہ ہو۔
دوسری وجہ بتاؤں آقا نے کیا فرمائی؟ کہ جب تمہارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے تو ایک آدمی دروازے پر بیٹھ کے لوگوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے، خادم ہے مطلب حسینیہ کا، جانتے ہیں اس کو؟ ہاں مولا جانتے ہیں۔ کہ جب اپنے گاؤں واپس جانا اس کو میرا سلام کہہ دے۔ اب سمجھ میں آیا؟ حسین کی نوکری معمولی نہیں ہے، حسین کی خدمت معمولی نہیں ہے۔ بس دعا یہ کرے کہ اللہ دکھاوے سے، نام و نمود سے محفوظ رکھ کے خلوص نیت دے دے۔ جب جانا اپنے گاؤں اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور آخری بات جس کے لیے میں نے یہ واقعہ اب چھوڑا تھا اور مجلس تمام، تیسری وجہ یہ ہے ملا عباس، جب کبھی ہمارے روضے پر آنا، جو چاہو نوحہ پڑھو، ہم منع نہیں کرتے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، کیا کہ جب شب جمعہ ہو، اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا۔ میں نے کچھ غلط پڑھ دیا آقا، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی مولا؟ فرمایا نہیں، پھر کہ اصل میں شب جمعہ میرے روزے پہ میری ماں ہوتی ہے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان سے اکبر کے مصائب نہیں سنے جاتے۔ ایک جملہ کہوں، آج مجھ کو بڑا عجیب فیل ہوا۔ ادھر باہر واش روم کی طرف گئے، ایک بچہ آیا، اسی تم لوگوں کی عمر کا رہا ہو، اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات کہیں، برا تو نہیں مانیے گا؟ ہم نے کہو بیٹا، کہ مولانا صاحب تھوڑا مصائب زیادہ پڑھ دیجیے گا۔ میں نے کہا بیٹا کل میں نے آدھا گھنٹہ پڑھا، 25 منٹ۔ کہا ٹھیک ہے مگر کچھ زیادہ پڑھ دیجیے گا۔ مجھ کو احساس ہوا کہ واقعی یہ بچے وہ کہ جن کو اب اندازہ ہو رہا ہے محرم جا رہا ہے۔ بس اب 2-3 چیزیں آپ سن لیجئے، مجلس تمام ہے آپ کی انشاءاللہ۔ کیوں کہا، بس اس پر سن لیجئے آپ کہ امام نے کیوں کہا کہ مت پڑھنا، میری اماں ہوتی ہے۔ آپ نے کتنے بزرگ ایسے ہیں اس مجلس میں جو مجھ سے کہیں بڑے، میں نے جتنی مجلسیں نہ پڑھوں گی اس سے زیادہ انہوں نے سنی ہے۔ آپ نے مجلسوں میں علماء ذاکرین سے سنا ہے نا کہ جناب فاطمہ زہرا کربلا میں تھی، سنا ہے نا؟ یہ ثابت ہے روایات سے، یہاں تک ثابت ہے کہ ایک دن جناب زینب نے کہا بھیا جب سے ہم آئے ہیں پشت خیمہ سے ایسی رونے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے روتی۔ امام حسین نے کہا بہن وہ میری ماں ہے نا؟ اور اس طرح کے واقعات میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ تو یہ آپ کے دماغ میں ہے کیا کہ کربلا میں روح فاطمہ دیکھ رہی ہے، اتنا تو معلوم ہے نا۔ اب جہاں سے پرسوں مصائب چھیڑا تھا وہاں تک آئیے۔ اکبر میدان میں آئے، جنگ شروع ہوئی، ایک ایسا نیزہ سینے پہ لگا کہ روایت کہتی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ہے نا؟ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ کیا تربیت ہے! آپ بتائیے کیا کہنا چاہیے تھا؟ السلام علیک یا ابتا کہنا چاہیے تھا نا، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے الٹا کہا، السلام علیک نہیں کہا، یا ابتا علیک منی السلام۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ السلام علیکہ کہنے کے بجائے جناب علی اکبر نے گھوڑے سے گرتے گرتے فرمایا یا ابتا علیکہ منی السلام۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جوابی طور پر جو سلام کیا اکبر نے، اکبر شاید اپنے بابا سے کہنا چاہتے تھے اے میرے باپ آنا مت، اے بابا برداشت نہیں ہوگا، اے میرے بابا،
اے میرے بابا میرا سلام لے لو، آنا مت، شاید مطلب یہ ہو، مگر حسین سے نہیں برداشت ہوا، چل پڑے، سر زانوؤں پہ رکھ لیا، وہ ذہن میں رہے روح فاطمہ دیکھ رہی ہے نا، بیٹا کہاں تکلیف ہے، نیزے کی انی بابا سر زمین پہ رکھ دیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، کہتے ہیں یا علی، کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، خون فوارے کی طرح ابلنے لگا، اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ میں نہ مجلس میں اور خاص کر کے مصائب میں شعر ویر نہیں پڑھتا، لیکن ایک عالم تھے، اتفاق سے آج ہی کی ڈیٹ ان کے انتقال کی ہے، 5-7 سال پہلے اسی 8 محرم کو ان کا انتقال ہوا، بنارس کے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ۔ اس موقع پہ ان کا ایک شعر ہے کہ جب حسین نے برچھی نکال لی، خون سینے سے جوان کے ابلنے لگا، اکبر ایڑیاں رگڑنے لگے، ہوتا ہے نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، تو اب وہ مرحوم کہتے ہیں کہ کیا منظر تھا، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ حسین کی کیفیت یہ ہے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، بنیا علی الدنیا بعدک لقا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں، تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک۔ کہتنے میں اکبر نے ہچکی لی، روح جو نکلی، حسین نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، روایت کہتی ہے اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ رکیے آپ، جو زندہ رہے گا اگلے سال پڑھے گا اور سنے گا، اپنے آپ کو اکبر کے جسم پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہاں ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی عقل استعمال کرے، کچھ آدمی کامن سینس یوز کرے۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، ایک سوال آپ اپنے دماغ میں سوچئے، آج اس زمانے میں کسی کا جوان بیٹا مر جائے، آپ کو خبر ملے کہ فلاں کا جوان لڑکا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ مر گیا، آدمی اس وقت مذہب نہیں دیکھتا، اپنا پرایا نہیں دیکھتا، سنی ہے کہ شیعہ ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، آدمی دوڑ جاتا، ارے فلاں کا جوان بیٹا مر گیا ہے نا۔ حسین جوان کے لاشے پہ تڑپ رہے ہیں، ایک آدمی نہ آیا جو آنکھوں کا بازو تھام کے اکبر کے جنازے سے جدا کر دیتا، ایک دو جملے کہہ دیتا۔ ماشاءاللہ، جزاکم ربکم، خدا طاقت عطا فرمائے۔ تڑپتے رہے، بیٹے کے رخسار پہ رخسارہ رکھ کے روتے رہے، لیکن ابھی آگے کام ہے۔ ماشاءاللہ، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ میں 2-4 جملے سن لیجیے، ختم ہو جدا دعا۔ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو حسین علیہ السلام پہ اثر کا، مگر پہلے یہ سن لیجیے آپ، ابھی آگے کام ہے، حسین کو اپنی قربانی بھی پیش کرنا ہے، ابھی اصغر کو لانا ہے، ابھی بڑا کام بچا ہے۔ کب تک روئیں گے اس جوان سے لپٹ کے؟ مولا اکبر کی لاش سے اٹھے، 57 سال کا بوڑھا باپ، بھوکا باپ، پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، آسان ہے لاش کا اٹھانا؟ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ
امام حسین نے وزن کو تقسیم کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا. کیا؟ اٹھایا، اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے سے سینہ ملایا، پیر زمین پر خط کھینچتا جا رہا. اس طرح سے حسین جوان کی لاش لے کے چلے، مگر چند قدم چلے تھے، رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر چلے، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا، اور جب نہ ہو سکا تو رخ کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، فاطمہ، روح فاطمہ دیکھ رہی ہے، ہائے میرا حسین، کوئی میرے لال کی مدد کرنے والا نہیں. اب سمجھے حسین نے کیوں منع کیا؟ اکبر کے مصائب مت پڑھنا اماں کے ساتھ. بس ایک جملہ اور سن لیجئے، رو چکے آپ، لیکن یہ اندازہ کرو میرے بھائیوں کہ تمہارے آقا کے دل پر گزر کیا گئی. اس پورے واقعے سے امام حسین سلام اللہ علیہ کا عالم کیا ہوا. آخری بات کہتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے کوفے، کیا عمر تھی امام حسین کی آپ کو پتا ہے نا؟ 57 سال. 57 سال کی عمر اس زمانے میں کوئی بہت ایج نہیں ہے. آج بھی اکثر آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جن کے بال کالے ہیں اس ایج میں. روایت یہ کہتی ہے کہ 57 سال کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں سر کے بال بھی کالے تھے، ریش مبارک بھی سیاہ تھی. ہو گئی نا؟ اکبر شہید ہو گئے. کتنی دیر میلا مولا زندہ رہا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ بس نا، بس آخری فقرہ ختم ہو گئی بات. کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے اور اس ملعون ابن زیاد کے سامنے سر مبارک رکھا گیا ہے، داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی، سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے. ابن زیاد کہتا حسین بڑی جلدی بڑھاپا آ گیا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کیا زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، فرماتی ہے ابن سے، ارے میرے بھائیا کو اکبر نے بوڑھا کر دیا، میرے ماجائے اکبر نے اس منزل تک پہنچ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. یا اللہ ہماری اس عزاداری کو ذریعے سے ہمارے امام تک، ہمارے آقا تک، امام زمانہ تک ہمارا پرسہ پہنچا دے. ہم کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا